ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ کل 27 دسمبر ہے، یعنی آج 26 دسمبر ہے۔ 27 دسمبر کو پاکستان کی سابق وزیر اعظم، پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن اور ایک بہت ہی سینئر سیاستدان، منجھی ہوئی سیاستدان، 2 بار وزیر اعظم منتخب ہوئی، ان کو قتل کر دیا گیا۔ کل یعنی 27 دسمبر کو 10 سال مکمل ہو جائیں گے، اور ابھی تک یہ قتل ایسا قتل ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلا راز ہے، لیکن وہ راز منظر عام پر آنے کے باوجود معلوم نہیں پڑ رہا کہ کیا ہے، اور یہ گتھی جو الجھی ہوئی گتھی ہے قتل کی، یہ نہیں سلجھ پا رہی۔ اس کا ایک ہی صرف سوال ہے، اور وہ بہت اہم سوال ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا۔ یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ جو پروگرام ہے یا جو ڈائیلاگ ہے وہ شروع کر سکتے ہیں۔ اسی کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہوئی اور مختلف انویسٹیگیشنز جو ہیں وہ سامنے آتی رہیں، یہاں تک کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا تھا 2008 کے اندر کہ ایک تو اسکاٹ لینڈ یارڈ اس کی انویسٹیگیشن کرے گا، اور دوسری طرف اقوام متحدہ کی جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس سے درخواست کی گئی کہ وہ آ کے اس قتل کا جو ہے وہ سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ ہیرالڈو مینوز کے نام سے جو شخصیت اس کو ہیڈ کر رہی تھی، ان کے ساتھ ایک ٹیم بھی پاکستان آئی اور مختلف آبزرویشنز انہوں نے دی، اور جو کتاب انہوں نے لکھی گیٹنگ اوے ود مرڈر، یہ محترمہ کے قتل کے حوالے سے، اس کے بہت ہی اہم اقتباسات جو ہیں وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ انہوں نے خود آن دا ریکارڈ بھی بتائے، اور جو اپنی جو ان کی تحقیق تھی اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا۔ وہ مختلف مراحل کے اوپر یہ بات کرتے رہے، اور ایک مرحلے پہ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو انویسٹیگیشنز کروائی جاتی رہی ان کے اوپر پریشر بھی آتا رہا کہ وہ اس کے حوالے سے جو رپورٹ ہے اس کو واپس لیں یا کمنٹ نہ کریں، لیکن انہوں نے اس رپورٹ کو منظر عام پر لانے کا فیصلہ کیا اور اس کو واپس نہیں کیا۔ میں ایک تھوڑا سا ان کا آغاز کروں گی اس پوائنٹ کے ساتھ، جو کہ اس رپورٹ کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ٹیلی ویژن پہ آن ریکارڈ کہا، وہ میں سنوانا چاہتی ہوں کہ وہ کیا انہوں نے کہا کہ اس قتل میں کے پیچھے کیا تھا، کون تھا اور کون اس کے اندر انوالو ہو سکتا ہے۔ ذرا سنیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ There were many people that wanted her dead. Al-Qaeda for sure had ordered the assassination, and the Pakistani Taliban evidently did. Musharraf, I think, had a political and moral responsibility because he facilitated the crime by not protecting her. I think the people around her, her own security team, failed her because of inexcusable omissions. یہ ایک انٹرویو تھا جس میں کہ وہ یہ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ان کی اپنی یعنی مشرف صاحب کے بارے میں بھی بات کی، طالبان کی، القاعدہ کے بارے میں بات کی، اور یہ بھی کہا کہ ان کی ذاتی سیکیورٹی کی ٹیم سے بھی ایسی غلطیاں ہوئیں کہ جس کا کوئی عذر نہیں بنتا تھا۔ کیوں؟ یعنی جو ان کی اپنی ذاتی سیکیورٹی تھی، جس کے چیف سیکیورٹی آفیسر جناب رحمان ملک صاحب تھے اور دیگر لوگ بھی تھے، اور جو ایک گاڑی والا واقعہ ہے وہ تو سبھی کو معلوم ہے، لیکن یہ ہیرالڈو مینوز نے بولا کہ یہ ان کی ذمہ داری بھی تھی، لیکن بہت سارے عذر جو ہیں جو نہیں بنتے تھے وہ بھی اس میں پیش کیے گئے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم بہت سارے اور جو پہلو تھے محترمہ کی شہادت کے ان کو بھی ڈسکس کریں گے، مثلاً یہ کہ ذاتی سیکیورٹی کے بارے میں خدشات، اور پھر یہ کہ یہ راز کیوں نہیں کھل رہا، اس کے پیچھے کون تھا، بی بی کو قتل کیوں کیا گیا، بی بی کو قتل کرنے سے کس کو کتنا فائدہ ہوا، آج کے اس پروگرام میں ہم ضرور بات کریں گے۔ اور پھر جنرل مشرف پہ فرد جرم بھی عائد ہو چکی، اس کے باوجود تحقیقات آگے نہیں بڑھ سکیں، جو 2 لوگ پکڑے گئے تھے ان کو بھی بری کیا گیا، اور جو مارے گئے تھے وہ بھی مختلف جگہوں پہ، کسی کو امریکہ کے ڈرون نے مار دیا، پکڑے گئے تھے یا جن کے اوپر شبہ تھا یا جو اس چین کا حصہ تھے، کبھی ڈرون کو مار دیتا ہے، کبھی کوئی اور مار دیتا ہے۔ ایک بہت ہی الجھا ہوا یہ کیس ہے، لیکن اس میں بہت سارے اینگلز ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب شکیل انجم
صاحب جو کہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے. بے نظیر بھٹو کو کس نے قتل کیا, انہوں نے کتاب لکھی. جناب مظہر عباس صاحب بہت ہی سینئر صحافی ہیں, بہت اس کیس کے اوپر ان کی گہری نگاہ رہی ہے, ان سے بھی بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور قاتل کون کے نام سے محترمہ کے بارے میں ایک بہت ہی بہترین کتاب, اور ابھی نیوز آن سنڈے پہ بھی انہوں نے اپنی کچھ چیزیں مختلف ریسرچ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کی اور لکھا بھی اس بارے میں. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب آپ کا بھی. ہمارے ساتھ پروسیکیوٹر بھی ہوں گے خواجہ امتیاز, جو کہ محترمہ کے اس قتل کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, بلکہ وہ میرے ساتھ موجود ہیں. میں انہی سے آغاز بھی کیے دیتی ہوں. السلام علیکم امتیاز صاحب. جی وعلیکم السلام. امتیاز صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہے. میں یہ صرف جاننا چاہی تھی کہ محترمہ کے جو قاتل تھے ان کو بری کیا گیا, جناب مشرف پہ چارج شیٹ لگائی گئی, جو کلوز تھے وہ کہاں تک گئے اور انویسٹیگیشنز کہاں تک گئی, کیونکہ یو این یہ کہتی ہے کہ یہ اس میں ملٹیپل عناصر تھے جنہوں نے اس قتل کو فیسیلیٹیٹ کیا, خود جناب مشرف کا بھی نام انہوں نے لیا. آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں جی, ایک تو آپ کو بہت شکریہ آپ نے جو فون پہ لیا. میں آپ کو ایک سکیچز کا دیتا ہوں جی کہ یہ جو ایف آئی آر لا جو محترمہ کے مرڈر کی دسمبر 2007 میں, اس میں 23 لوگ ایٹ اسپاٹ ڈیتھ ہوئی, 71 اس میں شدید انجرڈ ہوئے, اور محترمہ کی بھی اس کے اندر ڈیتھ ہوئی. اس کے بعد آفٹر سیورل انویسٹیگیشن, جس میں پولیس کی انویسٹیگیشن تھی, جے آئی ٹی کی انویسٹیگیشن تھی, اسکاٹلینڈ یارڈ تھی, یو این کمیشن تھا, 6 جے آئی ٹی بنی, اور اس میں فائنلی آ کے جو ایف آئی اے نے, جو جے آئی ٹی تھی ایف آئی اے کی, اس نے 8 لوگوں کو چلان کیا, جس میں رفاقت, حسنین گل, شیر زمان, رشید ترابی, سعود عزیز, خرم شہزاد اور جناب مشرف تھے. یہ 5 لوگ, یہ اس کے 3 سیٹ ہیں, 5 علیحدہ ہیں, سعود عزیز اور خرم شہزاد علیحدہ ہیں, اور جناب مشرف ایک علیحدہ ان کا رول ہے. پورے 5 سال 2007 سے لے کے 2013 تک اس کیس کی انویسٹیگیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی, جس وقت تک کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی. یہ جا کے کمپلیٹ ہوئی جون 2013 میں. 20 اگست 2013 کو اس ملزمان جو میں نے آپ کو اوپر نام بتائے, ان کے اوپر فرسٹ ٹائم فرد جرم عائد ہوا, ٹرائلز شروع ہوا. چونکہ اس میں ڈیلے کا بھی بہت کہا جاتا ہے, تو 5 سال تو اس کی انویسٹیگیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی. جی صحیح. اس کے بعد جیسے ہی چارج کریٹ ہوا جی, تو ہماری چونکہ ایز اے پروسیکیوٹر ہماری ڈیوٹی تھی, جو ایویڈنس ہمارے پاس اویلیبل تھی وہ تھے 142 وٹنسز تھے جی. اس میں سے ہم نے 68 کو ریکارڈ کروایا, ان کی ایویڈنس ریکارڈ کروائی, کچھ کو گیو اپ کیا, کچھ مر گئے, کچھ بھاگ گئے. لیکن جو بھی ریلیونٹ موسٹ ریلیونٹ ایویڈنس تھی وہ ہم نے کروا دی. اس میں فارمل ایویڈنس تھی, میڈیکل ایویڈنس تھی, آکولر اکاؤنٹ تھا. امتیاز صاحب 2 مختصر سوال میں آپ سے, پھر میں باقی گیسٹ کے کا بھی پوائنٹ آف ویو لوں گی, پھر واپس آپ کے پاس بھی آؤں گی. یہ بتائیے گا کہ یہ جو کالز آئی تھیں جگہ کو دھونے کے لیے, وہ کالز آپ نے ٹریس کی کہ کس نے کی تھی, اور اس کی بنیاد کے اوپر کیوں نہیں سنا گیا, عدالت نے کیوں نہیں سنا اس کو, انویسٹیگیشن کو کیوں آگے نہیں بڑھایا؟ اور پھر طارق کھوسا صاحب جو کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم سرے تک پہنچ گئے, سراغ تک پہنچ گئے, ہم نے اکوڑا خٹک جانے کی پرمیشن مانگی اور ان کو پھر برطرف کر دی, یعنی ہٹا دیا گیا ان کے عہدے سے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا نیکسس تھا جس میں کہ لوکل اسٹیبلشمنٹ, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور جو طالبان تھے ان کا کوئی نیکسس وجود رکھتا تھا اس کے اندر؟ دیکھیں جی, میں آپ کو دے سکتا ہوں جو کیس کے اوپر جو ہم نے جس کو پروسیکیوٹ کیا, جو کالز کی آپ بات کر رہی ہیں اسما, اس کا یہ ہے کہ کالز جو آئیں, جو ان لوگوں نے, ایک ڈاکٹر عبد الرحمان تھے, انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے خرم شہزاد سے کہا کہ آپ کرائم سین نہ دھوئیں, تو انہوں نے ہمیں کہا کہ نہیں, ہمیں آرڈر دیں کہ یہ کرائم سین ہم دھو دیں. تو پھر دوبارہ ہم نے خرم شہزاد سے رابطہ کیا, جو اس میں جس کو 17 سال سزا ہوئی ہے, تو انہوں نے دوبارہ جب چیک کر کے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ساری ایویڈنس کلیکٹ کر لی ہے, لہذا آپ کرائم سین کو واش کر دیں. یہ ان کے اگینسٹ ایک ایلیگیشن تھا جس کے اندر ان کو سزا بھی ہوئی, ان کے اگینسٹ اور سعود عزیز جو اس وقت سی پی او راولپنڈی تھے. بالکل. تو باقی اوپر سے ان کو کہاں سے کال آئی, اس کے بارے میں نہ تو انویسٹیگیشن میں کچھ ہے اور نہ ہم اس کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں. یہ خالی جو کرائم سین کے اوپر جو لوگ موجود تھے, جو سیکورٹی لیپسز تھے, جو پوسٹ مارٹم نہیں ہوا اور جو کرائم سین واش کیا گیا, یہ رول تھا ان 3 لوگوں کا, 2 لوگوں کا, جن کو 17 ایئرز کی سینٹینس ہوئی اور کنویکٹ ہوئے وہ. باقی جو 5 لوگ تھے ان کی حد تک یہ تھا کہ ان کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی, ان کی ٹیلی فون کی سی ڈی آرز تھیں,
اور ان کی جو رپورٹس تھی مختلف جو FSL کی رپورٹس تھی ان کے خلاف کچھ جو ہے نا جو انڈیپینڈنٹ ایویڈنس تھی. اچھا خواجہ صاحب پلیز آپ ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا. سہیل وڑائچ صاحب, یہ قتل کیوں ہوا؟ سب سے بڑا اور بنیادی سوال یہ کیوں بی بی کو مارا گیا؟ مطلب یہ سوال میں تو مختصر سا سوال ہے, آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے قتل کے اسباب کے بارے میں تو کوئی اب ابہام نہیں ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے جب لال مسجد کے واقعہ پر یہ کہا کہ بھئی شدت پسندی کے خلاف آپریشن کرنا جائز ہے, تو طالبان جو شاید پہلے گو بگو کا شکار تھے محترمہ کے بارے میں, انہوں نے یہ سمجھا کہ محترمہ اگر آئیں تو ہمارے خلاف کارروائی کریں گی. تو چنانچہ اسامہ بن لادن اور طالبان کا اتحاد تھا, ایک باقاعدہ تنظیم بنی ہوئی تھی جس کو ہیڈ کرتے تھے ابو مصطفیٰ الیزید, جو کہ السعید جن کا اصل نام سعید المصری تھا. تو وہ شورا اتحاد تھا قبائل کا, جس میں 4 افراد تھے بیت اللہ محسود کے اور باقی گروپوں کے. 13 افراد پر یہ شورا تھی. اس کو ایمن الزوائری صاحب نے بوساطت اسامہ بن لادن یہ کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو ختم کرنا ہے. چنانچہ انہوں نے قبائل نے مختلف طالبان کے گروپ تھے, انہوں نے کولیکٹیو فیصلہ کیا کہ ایک لاجسٹک دے گا, ایک بندہ دے گا, اور دوسرے جو ہیں وہ ان کو مختلف سپورٹس دیں گے. اس طرح سے یہ منصوبہ بنا. بیت اللہ محسود بھی شامل ہیں, مصطفیٰ ابو یزید سعید المصری بھی شامل ہیں, ایمن الزوائری بھی شامل ہیں, اور اسامہ بن لادن ہے. مقصد سب کا ایک تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اگر آئیں تو ان کے خلاف کارروائی کریں گے, القاعدہ کے خلاف اور طالبان کے خلاف, کیونکہ ان کے خلاف میں ان کا امریکہ کے ساتھ اتحاد تھا محترمہ کا. تو یہ تو بنیادی وجہ خود انہوں نے بھی بیان کی. مصطفیٰ ابو یزید نے مقتول صحافی سلیم شہزاد کو جو فون کیا, اس میں انہوں نے کہا بڑا واضح طور پر کہ ہم نے امریکہ کے بہت بڑے اثاثے کو ختم کر دیا ہے, اور یہ بھی کہا کہ یہ ایسا ایمن الزوائری کے حکم پر کیا گیا ہے, اور زائدہ ایمن الزوائری جو ہے وہ اسامہ بن لادن کے حکم پر عمل کرتے تھے. تو یہاں تک تو ٹریل بڑی کلیئر ہے. ٹھیک. اچھا مظہر صاحب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ کیونکہ یہ جو قتل ہے اس میں مثلاً وہ یہ منوز ہی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس میں تھے, لیکن ان کی ذاتی سیکیورٹی سے بھی غلطیاں ہوئیں. پھر مشرف صاحب کا, کیونکہ جو چالان ہم دیکھتے ہیں تو مختلف لوگ اس دن مختلف جگہوں پہ ڈیپیوٹیڈ تھے, مطلب محترمہ نے ایک جگہ سے نکلنا تھا, اگلی جگہ پہ ایک اور ٹیم موجود تھی, ان کو اگر وہاں سے بچ جاتی تو آگے مارنا تھا. تو یہ فیسیلیٹیٹرز کے طور پہ جو ہے وہ لوکل اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت نام دیا گیا, اور خاص کر کے یہ کہ شاید جب بی بی کا پوسٹ مارٹم ہو رہا تھا تو وہاں پہ بھی اس وقت کچھ خفیہ ایجنسیوں کے سربراہان یا ان کے جو بہت وہاں کے سیکٹر کے انچارج تھے وہ وہاں پہ موجود تھے. یہ کس قسم کا قتل تھا جس میں کہ سب نیکسس جو ہے وہ نظر آتا ہے پھر بھی کچھ نظر نہیں آتا؟ دیکھیں آسما, جو ابھی سہیل صاحب بات کہہ رہے تھے, میں اس سے اور ذرا پیچھے لے جاؤں آپ کو. محترمہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان آنے کے لیے کوشاں تھی کہ پاکستان وہ اپنی جلاوطنی ختم کریں, اسی وقت جنرل ضیاء الحق کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت وہ جو ایک خاص مائنڈ سیٹ تھا, اس کے لیے یہ چیز قابل قبول نہیں تھی. پہلی چیز کہ ایک خاتون جو ہے یہاں کے ایک عملی سیاست میں, اس لیول کی سیاست میں جس میں ان کو اندازہ تھا کہ وہ واپس آئیں گی تو وہ تقریباً چھا جائیں گی. اور جب وہ 86 میں واپس آئی ہیں اور جس طرح کا استقبال ہوا ہے ان کا, اس کے بعد اگر آپ کو یاد ہو, اور سہیل صاحب کو یقیناً یاد ہوگا, کہ ایک خاص پروپیگنڈا کیا گیا کہ کیا عورت ایک اسلامی ملک کی سربراہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. اس کے بعد, اور اس وقت جنرل ضیاء الحق کے جو جنیجو کے ساتھ بنیادی اختلافات کا آغاز ہوا تھا, وہ ہوا اس چیز پر تھا کہ آپ نے شہری آزادیاں کیوں دی. اور مگر یہ تو ایک بنیادی نظریاتی اختلاف تھا جو کہ طالبان کا, القاعدہ کا, یا جو بھی انتہا پسند تھے ان کا محترمہ کے حوالے سے تھا. مگر یہاں تو وہ ایک ریاست کا حصہ تھی, سابق وزیر اعظم تھی, ان کی سیکیورٹی کی گارنٹی لی گئی تھی ان کو, تو یہ کیسے ہو گیا؟ آسما دیکھیے, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا. 1993 میں بھی یہ اٹیمپٹ ہوئی تھی, جو اور وہ غالباً وہ ریلیٹڈ تھی
رمزی یوسف یا ایمل قاسی کی، جو مجھے ایگزیکٹلی اس کا یاد نہیں، غالباً رمزی یوسف والا واقعہ جب ہوا تھا اس کے بعد بلاول ہاؤس کے پاس ایک کانسپریسی پکڑی گئی تھی جس میں بام پلاٹ کیا گیا تھا کہ بلاول ہاؤس سے جب وہ نکلیں گی تو اس وقت وہاں ایک گٹر تھا، اس کے اندر بام، ریموٹ کنٹرول بام رکھا گیا تھا، وہ شخص بھی پکڑا گیا تھا اس وقت۔ میں آپ سے پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز یہاں کی نہیں تھی۔ 88 میں جب یہ محترمہ کی اور یہ جنرل حمید گل سے جب میں نے ایک مرتبہ بات کی تھی تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ دو چیزیں جو ہے وہ خوفزدہ ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ، ایک تو یہ کہ محترمہ بہت زیادہ وینڈکٹیونیس شو کریں گی اگر اقتدار میں آ گئیں، اور اگر آپ کو یاد ہو، اچھا مثلا مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، سوری، بریک کے بعد میں شکیل صاحب بھی ہمارے ساتھ آ چکے ہیں، ان سے بھی بات کریں گے اور آپ کے ساتھ بھی گفتگو کا سلسلہ رکھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت، 10 سال مکمل ہو گئے ہیں ان کی شہادت کو، لیکن قاتل ابھی بھی موجود نہیں ہے۔ مذہب بات کر رہے تھے کہ ان کے بہت ظاہر ہے کہ محترمہ کو جو چیلنج تھے وہ ایک نظریاتی اور انتہا پسندی جو کہ خواتین کے طور پہ بھی اور ان کے نظریات کے طور پہ بھی ان کے خلاف لوگ تھے۔ لیکن شکیل انجم صاحب، یہ صرف یہی بنیادی وجہ تھی جس کی بنیاد پہ ان کو قتل کیا گیا، یا آپ کے نزدیک وہ کسی کو تھریٹ بھی کر رہی تھیں، وہ چیلنج بھی کر رہی تھیں، کوئی اور وجوہات بھی تھی؟ نہیں، وہ تو ظاہر ہے جی، اس سے کہیں آگے چیزیں ہوں گی، لیکن میں اپنے دوستوں کی، اپنے جو بزرگ ہیں، بزرگ سماج پروفیشن میں بزرگ، ان کی رائے سے اختلاف نہیں کر سکتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم یہ فرض کر بھی لیں کہ صرف لال مسجد اس کی وجہ تھی اور اسامہ بن لادن یا یہ دہشت گردوں کا جو گروپ ہے وہ اس میں انوالو تھا، آپ دیکھیں کہ 15 دسمبر کو یہ تحریک طالبان تشکیل معرض وجود میں آئی، اور اس کے بعد کتنے دن بنتے ہیں، 16-17 دن کے بعد اٹیک ہو گیا، 15 سے 27 تک۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت پہلے کی پلاننگ تھی، بلکہ اکتوبر میں اٹیک ہو گیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بعض ایسے شواہد موجود ہیں جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یا تو اسامہ بن لادن کے ہماری ایجنسیوں کے ساتھ بھی رابطے تھے، وہ بھی اس کے زیر اثر تھیں، مشرف کے زیر اثر تھی، یا جو سرکمسٹنشل ایویڈنس ہمیں وہاں سے ملے کہ جو سوالات ہیں جن کے آج تک جواب نہیں مل سکے، تو کیا ان کا لنک ان کے ساتھ تھا، اسامہ بن لادن یا بیت اللہ محسود کے ساتھ؟ میرا یہ دل نہیں مانتا کہ صرف وہی طبقہ، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہائر ہوئے ہیں، وہاں سے جنریٹ نہیں ہوا، جنریٹ یہاں سے ہوا ہے، اور پھر ان کی مدد لی گئی ہے، پھر آگے چل کے جو کچھ ہوا۔ ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کسی چینل پہ سہیل وڑائچ صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے بھی جو ہمارے سوالات تھے، سوال اٹھے ہوئے ہیں، ان کو مانا کہ ہاں یہ سوالات ہیں، لیکن ان کے جواب نہیں مل رہے۔ مثلا وہ جگہ کس نے دھلوا دی، وہ سمے کا غائب ہو گئی، وہی نا جی، بی بی کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ کیوں نہ ہوا جبکہ اس سے پہلے ٹاپسی ہو چکی میں اس لیے خالصتاً نہیں، ان کے علم میں ہوگا، وہ سازش میں شریک ضرور ہوں گے، لیکن میں نہیں یہ کہہ سکتا کہ جی وہ ہماری ایجنسیز یا ہمارے وہ لوگ جو انوالو ہیں وہ ان سے رابطے تھے یا ان کی ہدایات پہ کام ہو رہا تھا، یہ میرا دل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بالکل سہیل صاحب، آپ بھی بالکل آپ ایگری کریں گے، کیونکہ یہ جو انہوں نے کہا کہ ذاتی سیکیورٹی سے بھی غلطیاں ہوئیں، مشرف صاحب بھی بری الذمہ نہیں تھے، اور مختلف اور بھی باتیں، یعنی القاعدہ بھی، طالبان بھی، اکوڑا خٹک تک بھی وہ کہتے ہیں جی ان کے جو فٹ پرنٹس تھے وہ پہنچ گئے، تو یہ تو ایک بہت ہی الجھائی ہوئی سازش تھی جو کامیاب ہوئی۔ آپ نے تو بھی لکھا بھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی عدالت، کوئی بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کہ صحیح جو اصل قاتل ہیں ان کو ایکسپوز کر سکے گا؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ جو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے بڑی کمپریہنسو تھی، اور بلکہ اتنی اگریسو تھی ہیرالڈو میونوز کی کہ زرداری صاحب کو جنرل کیانی صاحب نے ایک خط لکھوایا جس میں انہوں نے کہا کہ فوج کے کردار کے بارے میں اور بعض شخصیات کے کردار کے بارے میں جو اقوام متحدہ کی رپورٹ میں لکھا گیا ہے اس پر ہماری حکومت کے تحفظات ہیں، اور آپ اس رپورٹ کو ریویو کریں، جس کو کہ انہوں نے ہیرالڈو میونوز نے اور اقوام متحدہ نے مسترد کر دیا، لیکن یہ خط بھی ریکارڈ پر موجود ہے اور ان کا انکار بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ انہوں نے تو ان افسروں کے نام بھی لکھے جو کہ پوسٹ مارٹم نہ کروانے میں جن کا رول تھا، جن کا
था, जिनका मुख्तलिफ टेलीफोन कॉल्स जो की गई उनका भी रोल था। और इसी तरह जो स्कॉटलैंड यार्ड है उसने कातलों तक पहुंचने, उनका पूरी तरह से साइंटिफिक फोरेंसिक जो है उन्होंने स्टडीज करके बताया। जो सईद उर्फ बिलाल था, जो कि खुद कुछ बमबार था, उसकी 15.5 साल उम्र थी और वो फाटा का रहने वाला था। और इस तरह वो एक ही बंदा था जो वहाँ फटा। गोलियां मोहतरमा को नहीं लगी, अगर लगी भी तो दुपट्टे पे लगी, जो गायब हो गया। और जो मोहतरमा का सुराख था वो किसी बुलेट का नहीं था, बल्कि वो इतना बड़ा था कि उस तरह की बुलेट पूरी दुनिया में नहीं बनी। और इसलिए जो सुराख था वो एस्केप हैच का था। और एस्केप हैच इसलिए लगा कि जिस वक्त खुद कुछ बमबार फटा उस वक्त 50 न्यूटन की ताकत पैदा हुई, जिससे वो गाड़ी जो थी इतनी उछली कि मोहतरमा ऐन उसी वक्त गोलियों की वजह से नीचे आ रही थी और एक सेकंड के 15वें हिस्से में वो एस्केप हैच उनके सर के अंदर दाखिल हो गया और उसी वक्त ऑलमोस्ट उनकी जो डेथ हो गई। और दूसरी बात यह है कि उस लड़के को, सईद उर्फ बिलाल को, और एक और दूसरा बंदा जो इकरामुल्लाह, जिसका पता नहीं चला, वो भी एक अल्टरनेट बमबार था। वो इसको लेके आए थे रफाकत और हसनैन, जो कि अडियाला जेल में बंद है और जिनको अभी पिछले दिनों अदालत ने रिहा किया था। वो उसको लेके आए थे। उनके घर पे रात ये सुइसाइड बम्बर रहे थे। अपनी शाल भी वहां छोड़ के आए, अपने जॉगर्स भी वहां छोड़ के आए, सर्विस के जॉगर पहने इन्होंने, और फिर ये यहाँ पर आए। तो उनको पास लेके आए थे इनको नसरुल्लाह उर्फ अहमद और कारी नादर उर्फ इस्माइल, जो कि जामिया कानिया और कोड़ा खटक में पढ़ते थे, पहले पढ़ते थे, साबिक तालिब इल्म थे। वहां के कमरों में ही मीटिंग्स होती रही, वहीं पे ही प्लानिंग हुई। और इनका राब्ता था बैतुल्लाह महसूद से और इनका राब्ता था फिर आगे तालिबान की क़यादत से। नसरुल्लाह उर्फ अहमद और कारी नादर उर्फ इस्माइल जो बड़े पुरस्कार किरदार हैं, उनको एक महमद राइफल्स ने एक मुकाबले में मार दिया और वो कभी पुलिस को दस्तयाब ही नहीं हुए। अलबत्ता उनका रोल एस्टेब्लिश है कि वो फैसिलिटेटर थे। बिल्कुल। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट बात है मज़हर साहब, और मैं क्विकली एक ब्रेक लेना चाह रही हूँ। आप बल्कि मुझे ब्रेक से पहले बता दीजिए कि ये जो इतनी डिटेल में चीज़ें सामने आ गई हैं, इसमें क्या सिर्फ मुशर्रफ गवर्नमेंट का इतना ही कसूर था कि वो ये पता नहीं लगा सके, पता चल नहीं सका, और अगर चल गया था तो मोहतरमा को सिक्योरिटी नहीं दे सके, क्योंकि उस रात को डिप्टी डीजी ISI जो थे वो मोहतरमा से मिलने के लिए गए और उनसे दरख्वास्त की कि कल का जो आपका जलसा है उसको कैंसिल कर दीजिए। देखिए, दोनों गवर्नमेंट जिम्मेदार हैं, मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट भी और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट भी। और पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को जिस संजीदगी से इसकी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करवानी चाहिए थी वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाई गई। और 5 साल का अरसा आसमा किसी केस को खराब करने के लिए इनफ होता है। मुझे ये केस अब कभी भी रीओपन होता नजर नहीं आ रहा। ये केस कभी किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचता नहीं नजर आ रहा। और अगेन हम सिर्फ उसके गिर्द घूम रहे हैं कि कत्ल किसने किया। हम इसके गिर्द घूम नहीं रहे कि साजिश कहां तैयार हुई। और साजिश का पता सिर्फ एक प्रॉपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ही जरिए चलाया जा सकता था। लेकिन 6 साल 7 साल अगर अरसा गुजर जाए तो, और फिर जो प्राइम सस्पेक्ट था, देखिए 18 अक्टूबर की इन्वेस्टिगेशन जो थी, अगर 18 अक्टूबर की इन्वेस्टिगेशन सही मानों में हो जाती, वो तो तारिक खोसा साहब कर रहे थे सर, और तारिक खोसा साहब ने कहा, लिखा अपनी किताब के अंदर कि जब मैं पहुंच गया तो मुझे उस वक्त के वजीर आजम ने ट्रांसफर कर दिया SDG IFI में। 18 अक्टूबर की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन अगर हो जाती, क्योंकि उसमें तो वो लोग भी छूट गए जिनको पकड़ा गया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो 27 दिसंबर होता ही नहीं अगर बिल्कुल, लेकिन वो कोई नहीं करना चाहता था उस वक्त भी। ये याद रखिए कि जो सदर थे वो जनरल मुशर्रफ थे मज़हर साहब। वो पूरी आप देखें 18 अक्टूबर से लेके आप पूरा देखें, उसके बाद पेशावर में एक साजिश हुई, पेशावर में लोग पकड़े गए, उसके बाद जो इस्लाम लियाकत, तो ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी थी। जिस दिन मोहतरमा ने वापस आने का फैसला किया,
یہ سازش تیار تھی کہ محترمہ کو ختم کرنا ہے, بالکل یہ سازش, بالکل سر وہ سازش تیار تھی, اور پیپلز پارٹی بھی اس سازش کو بے نقاب کرنے میں ناکام رہی. بریک کے بعد میں آپ کو ضرور سنواؤں گی جو ہیرالڈو مینیوز نے ایک اور سٹیٹمنٹ دیا تھا امپورٹنٹ آن دا ریکارڈ اپنے انٹرویو میں. ایک چھوٹی سی بریک لوں گی اور بریک کے بعد واپس آؤں گی کہ وہ پیپلز پارٹی کے اندر کی وہ بات کیا کرتے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ایک بات جو کہ مظہر عباس صاحب بھی کر رہے تھے اور شکیل انجم صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے کہ جو ان کی ذاتی سیکیورٹی تھی یا پیپلز پارٹی کے اندر جو ایک رسپانسبلٹی فیکٹر تھا اس سیکیورٹی کا, وہ کہاں تھا. میں آپ کو ایک بائٹ سنوانا چاہتی ہوں جو کہ مینوز صاحب جو کہ تحقیقاتی کمیشن کے ہی سربراہ تھے یو این کے, انہوں نے کہا, اور وہ کیا کہتے ہیں ذرا سنیے گا پھر بات کرتے ہیں. Rehman Malik was the Minister of the Interior at the time of our investigation. In other words, he served with the Zardari government and had been, in fact, a security advisor to Benazir Bhutto, a close associate. He was our contact person. He was a surprising figure, very warm to us when we arrived. Very surprising because the first meeting that we had in Pakistan when we went, he presented us with a document, 70-page document that was supposed to be our report. He said, "This is what we gather, all the investigation that we've done. This is your report." That was nice of him. He did your work for you. Yes, he said, you can change it if you want. So basically, was saying, go and do some tourism. Don't worry. Here's your report. We've done it for you. And here's some lunch. I was astonished. وہ یہ فرما رہے تھے جو آپ نے نیچے پڑھ بھی لیا ہوگا کہ انہوں نے, جب میں رحمان ملک صاحب سے ملا جو وزیر داخلہ تھے, تو ان کے ملتے ہی انہوں نے ایک 70 صفحوں کی رپورٹ مجھے پیش کر دی اور کہا کہ یہ آپ کی رپورٹ ہے, اگر آپ چاہیں تو اس میں معمولی رد و بدل کر لیں اور اس کے بعد آپ سیر و تفریح کریں اور یہاں وہاں جائیں. وہ کہہ رہے ہیں میں حیران ہو گیا کہ اتنا اہم اتنا بڑا کیس اور ملک کے وزیر داخلہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے وہ یہ بات کر رہے تھے. شکیل انجم صاحب, یہ مطلب آپ اس سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں کہوں گی. دیکھیں جی, میری تو اب یہ شیڑ بن گئی ہے کہ آپ اس پہ رحمان ملک, لیکن دیکھیں تشنا ہے یہ سوالات جس کے جواب نہیں ملے. وہ کوئی حرف آخر نہیں ہے کہ جس نے مشرف کا وہ تمام انویسٹیگیشن کا جو فارمیٹ تھا وہ لیا اور اس سے انحراف نہیں کیا ذرا برابر بھی, کہ یہاں تک کہ جو انہوں نے انویسٹیگیشن جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں لوگ شامل تھے جنہوں نے راہ راست پر چلنے کی کوشش کی, انہیں نکال کے باہر کر دیا اور ان لوگوں کو ڈھونڈ کے لائے جو مشرف کے چہیتے تھے اور جو مشرف صاحب کے بنائی ہوئی ٹیم تھی. ان سوالات کے جواب دیکھیں پھر بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ پیچھے بلاسٹ ہو گیا ہے اور ان کو پیچھے رہنے کی بجائے آگے کیوں بھاگ گئے. اس کے بعد یہ آن ریکارڈ ہے, سارے جتنے لوگ گاڑی میں موجود تھے وہ یہ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ اس جو ڈرائیور تھا اس کو پش کرتے رہے کہ جلدی کرو, نکلو یہاں سے, جلدی کرو جلدی کرو. اس کے بعد وہ جب نکل گیا اور پھر آپ دیکھ لیں کہ اس کے بعد اگر بی بی بیک اپ گاڑی موجود ہوتی اور ویسے تو آن دا سپاٹ ہو گئی تھی, ڈیتھ ہو گئی تھی, لیکن پھر 1% یہ آپ لے سکتے ہیں کہ اگر بیک اپ گاڑی میں بیٹھی ہوتی تو 20 منٹ ضائع نہ ہوتے, وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی, شاید وہ بچ جاتی. جس مقصد کے لیے بیک اپ گاڑی تھی وہ مقصد پورا ہو جاتا. لیکن اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے کبھی بھی. میں نے انہیں ایک انٹرویو میں نے کبھی ان سے انٹرویو نہیں کیا. میں نے ایک انٹرویو میں جب ان سے یہ سوال کیا کہ آپ ان کی دعوت پر کہ آپ سوال کریں, انہوں نے کہا جی آپ یہ عام تاثر ہے کہ آپ بے نظیر بھٹو کے قتل میں ملوث ہیں. تو انہوں نے کیمرے بند کرا دیے, خاموش کرا دیا, اور اس کے بعد تھوڑے وقفے کے بعد انہوں نے میرے سوال کا اس وقت بھی جواب نہیں دیا اور آئیں بائیں کر کے وہ ہماری بہن تھیں, وہ ہمارا بڑا تعلق تھا, بہن بھائی کا رشتہ تھا. یہ میرا سوال نہیں تھا, میں نے اس کی وضاحت مانگی تھی کہ آپ بتائیں کہ آپ نے یہ حرکتیں کیوں کی جو اس وقت سوال کا جواب نہیں مل رہا. اور پھر یہ بات بھی آن ریکارڈ ہے کہ ان کی اس وقت کے ایس ایس پی سے روابط تھے, ٹیلی فون کی جو ہیں ٹی ڈی آرز نکل رہی ہیں اس میں موجود رابطے میں تھے. اور پھر دیکھیں پلان, اب میں اس لیے پھر وہی باتیں دہرا رہا ہوں کہ اس میں مجھے یا تو پھر ہماری جو ایک طبقہ ہے مخصوص ایجنسیوں کا وہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا, اور پھر اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ رحمان ملک صاحب یا زرداری صاحب نے کیوں انویسٹیگیشن یو این کی انویسٹیگیشن کو
क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का जो दावत दी थी उसे क्यों फैक्ट फाइंडिंग में तब्दील कर दिया? ये तो अभी बताया है सोहेल वड़ाइच साहब ने कि उनके ऊपर प्रेशर इतना था। सोहेल साहब क्यों किया, ये आपने जवाब दिया है, मैं चाहूंगी नाजरीन को भी बताएं दोबारा से कि कितना प्रेशर था। या उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा कि आप इसको बदल दें, इसके ऊपर बात ना करें, तो फिर रिजल्ट की बात उन्होंने खुद बैठ के ये खत लिखवाया जरदारी साहब से और फिर ये इसको भिजवाया गया अक़वाम मुत्तहिदा में। नहीं मतलब ये आप जनरल कियानी की बात कर रहे हैं? नहीं, वो रिजल्ट की बात कर रहे हैं। जब यूएन कमीशन की रिपोर्ट आ गई उसमें एतराज़ात जो थे 11 मौके पे एजेंसीज का जिक्र, तो क्यों जरूरत पेश आई? मैं ये क्यों जरूरत पेश आई सोहेल वड़ाइच साहब कि वो उनको प्रेशराइज किया गया कि आप इसको डिक्टेट करवाया गया कि ये लिखें और इसको यूएन को भेजें, और फिर यही कहते हैं मैन्योर साहब के हमने जब DGISI MI से बात करने की कोशिश की, मुशर्रफ से इंटरव्यू लेने की कोशिश की, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ये लोग सामने नहीं आए, इंक्लूडिंग रहमान मलिक साहब। जी वड़ाइच साहब जी, पाकिस्तान की मखसूस सूरत हाल है। जरदारी साहब भी बाद में मैंने उनसे पूछा पर्सनली कि भाई आपने ये क्यों खत लिखा, तो वो कहने लगे देखें उन्होंने वाकयात की तफसील तो बड़े अच्छे तरीके से लिखे है, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर उन्होंने अदारों का जिक्र किया था और इसलिए मैंने भी मुनासिब समझा कि ये खत लिख दिया जाए। मेरा सवाल ये नहीं है कि भाई जो यूएन कमीशन ने मुतरज़ा चीजें बयान की ISI के खिलाफ या कोई हमारी ऐसी एजेंसीज के खिलाफ, उसके जवाब में जरूर ये खत लिखा। मेरा क्वेश्चन ये है कि फैक्ट फाइंडिंग में क्यों तब्दील की गई? जब वो आपने यूएन कमीशन को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया था, उसके बाद उसे फैक्ट फाइंडिंग में तब्दील क्यों कर दिया? वो नहीं होना चाहिए। फैक्ट फाइंडिंग तो ये है कि क्या वाकया हुआ, कैसे हुआ, इसे ये तो हम लोग ज्यादा जानते थे। सही बात है, लेकिन मसब अब आप कह रहे थे 18 अक्टूबर का अगर सही मानों में देखा जाता तो शायद कुछ ये 27 का वाकई नहीं होता। सिंध के अंदर हुकूमत इस वक्त भी पीपल्स पार्टी की है, पिछले 5 साल भी पीपल्स पार्टी की रही है। आप उनके पास तो डिटेल्स भी होंगी और वो काफी इस पे काम भी कर सकते थे, नहीं किया अभी तक। देखिए आसमा, अगर पीपल्स पार्टी के कुछ सरकुर्दा रहनुमाओं को इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन में जरूर इंटेरोगेट करना चाहिए था। देखिए 18 अक्टूबर से पहले कराची में आई थी ना मोहतरमा बेनज़ीर 18 अक्टूबर को, वहां इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स क्या थी, क्या वो गैदर की गई? उसके बाद जब 18 अक्टूबर का वाकया होता है उसमें पीपल्स पार्टी के जो जानेसार हैं सिक्योरिटी के, वो 2 खुदकुश बम्बार्ड्स को 2 खुदकुश हमले हुए उस दिन, और उन्होंने ट्रक को इस हद तक प्रिवेंट किया कि उन्होंने करीब भी नहीं आने दिया उसको। उस पूरी सिक्योरिटी टीम को तब्दील करने का बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं पैदा होता। फिर मोहतरमा ने जो खत लिखा, जिस खत में उन्होंने शकूक व शुबहात का इजहार किया था, उस खत को पीपल्स पार्टी के जो मेरा ख्याल है आधी गवर्नमेंट तक उस खत को एक क्लोज FIR के तौर पे कंसीडर किया गया, एक क्लोज फाइल के तौर पे वो खुली ही नहीं, वो उस चीज को इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। और इसमें सबसे ज्यादा अलमिया ये है कि जिन लोगों को बेनज़ीर भुट्टो ने जिन पर शक का इजहार किया था उनमें से कुछ लोगों को आपने मुल्क से बाहर जाने दिया, कुछ लोग आपकी आइंदा कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए। यानी इससे ज्यादा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। लेकिन सोहेल साहब आपके पास दोबारा आती हूँ। ये बात बिल्कुल मज़ साहब कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सके, उनकी बहुत उन्होंने रिपोर्ट भी दी, उन्हें यूएन की रिपोर्ट के ऊपर भी कहा कि नहीं, लेकिन वो उस वक्त इक्तदार का हिस्सा नहीं थे, इक्तदार मुशर्रफ के पास था, मुशर्रफ का एक वेस्टेड इंटरेस्ट था। क्या कोई मुशर्रफ से भी तहकीकात करेगा? देखें बात यह है कि बड़े फाजल दोस्त हैं मेरे, लेकिन असल बात यह है कि जो कत्ल की साजिश है और गलतियां, कोताहियां और हमाकतें, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। सिक्योरिटी के अंदर लैप्सेस, मसलन जो पुलिस वाले लोग हैं इनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि जनाब इन्होंने सिक्योरिटी बॉक्स नहीं बनाया और अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा उनको नॉमिनेट किया, इन शख्सियात को, खुरम शहजाद साहब को और सऊद अजीज साहब को। अच्छा, इसी तरह जो बाकी फौज के अफसर के जिनके नाम दिए गए उनको भी बाकायदा उन्होंने स्पेसिफिकली लिए बताया नाम के भाई फलां बंदा अस्पताल में मौजूद था, फलां जगह धोने में मुलव्वस था। तो ये सारे नाम अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के अंदर
मुकम्मल मौजूद है। अच्छा, जहां तक कत्ल की साजिश है, अभी तक यानी पीपल्स पार्टी के लीडर रहमान मलिक साहब की बुज़दिली है, रहमान मलिक साहब की हमाकतें हैं, रहमान मलिक साहब की टोटली इल प्लानिंग है, ये तो साबित होती है, जो कि किसी पॉलिटिकल लीडर के शयाने शान नहीं। लेकिन कत्ल की साजिश में मुलव्वस होना मेरा ख्याल है ये अभी तक साबित नहीं हुआ। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह जो बाकी पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप है, मसलन खालिद शहनशाह ने वहाँ कुछ इशारे